سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز کی حفاظت کرے، آمین ثم آمین۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، اور آج جیسے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی نسبت سے ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی آپ سے پہلے سرورت آپا نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، اور انہوں نے پیدائش سے وہ کچھ ہمیں واقعات سنانا شروع کیا۔ میں چاہ رہی ہوں اس کے بعد سے آپ تھوڑا سا کنٹینیو کریں اور بیان دیجیے اس حوالے سے۔ ماشاءاللہ آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی، تو اس محفل کی نظر ایک پہلے شعر کہوں گی، کیونکہ ماشاءاللہ بڑے باذوق اور باشعور لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت معاب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر سرکار کی بڑی رحمتیں برکتیں ہیں، آپ کی سنت پہ عمل کرنا تو بات کی بات، فقط ذکر سرکار ہی کیا جائے تو انسان کے اوپر رحمتیں برکتیں عنایتوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ اور آج تو ماشاءاللہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے۔ اب عید کا لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ کہ عید کا مطلب ہے بے انتہا خوشی، سب سے بڑی خوشی۔ پرانی قوموں پہ جب موسیٰ حضرت عیسیٰ کی قوم پر جب بنو سلوہ اترا، جب ان پہ مائدہ اترا، تو اس کے لیے اللہ نے ان کی کتاب میں فرمایا کہ اس دن کو عید کہا جائے۔ اس دن کو، جس دن دسترخوان اترتا ہے، کوئی نعمت اترتی ہے، کوئی خوشی اترتی ہے، کھانے پینے کی چیزوں پہ اللہ کہہ رہا ہے اس دن کو یوم عید کہا جائے۔ اور ہمیں تو تمام نعمتوں کی وجہ ملی، سبحان اللہ، وجہ کائنات ملے۔ بالکل۔ تو ہمارے لیے تو سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہی ہے کہ ایک بار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام ہو اے میرے بھائیوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تم نے تو مجھے دیکھا، تم نے مجھے سنا، تم نے میرے جو ہے کلمے پر ایمان لائے، مگر تمہارے بہت بعد آنے والے لوگ نہ مجھے دیکھیں گے، نہ مجھے سنیں گے، نہ میری کوئی تصویر ان کے پاس ہوگی، اور وہ اپنے جان و مال مجھ پر لٹانے کو تیار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ہم پہ سلام بھی بھیجا، ہمیں خوشخبری بھی سنائی، اور سب سے بڑا معجزہ جو رسول کائنات کا میں کہتی ہوں، پوری کائنات کے لیے تو ہیں آپ کا وجود معجزہ ہے، مگر سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ خواتین کے لیے ہے، کہ جس ٹائم پہ جناب رسول خدا کی ولادت ہوئی، اس ٹائم میں اہل عرب میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ کہ عورت کی کوئی قدر نہیں تھی، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، جسے پیدا ہوتے ہی باعث سے نحوست سمجھا جاتا تھا، باعث سے شرمندگی سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہے جس ٹائم جناب رسول خدا نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، تو آپ نے نماز کا حکم نہیں دیا، آپ نے روزے کا حکم نہیں دیا، آپ نے کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیا۔ جس ٹائم آپ نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آج کے بعد بیٹیاں دفنائی نہیں جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں یہ کہتی ہوں کہ ہر شخص اگر سارا دن میں اس کو درود پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی تو اس سے بڑا غریب نہیں ہے کوئی، کہ آقا علیہ السلام 1400 سال پہلے جس امت کے لیے رو رہے ہیں، جس کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ موقع جو تمام صاحب اولاد یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انسان کے لیے اولاد کتنی نازک چیز ہے، وہ تمام تکلیفیں بھلا دیتا ہے اولاد کے پیچھے، تمام منتیں مرادیں اپنی زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 3 بار اللہ کے نبی کو بیٹے عطا کیے گئے، جس ٹائم آخری بیٹا اللہ نے واپس لیا تو آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مغموم ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں۔ ہر نبی کے پاس ایک معجزہ ہے، ہر نبی کے پاس ایک دعا کی آفر ہوتی ہے، جو وہ دعا مانگ سکتا ہے جو کائنات کے سسٹم کو تبدیل کر سکتا ہے، کائنات کی چیز کو واپس کر سکتا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو آپ تو ختم نبوت ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ سے کیوں نہیں کہتے کہ ایک بیٹا دے دے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا بعد کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ تو زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ نے کس وقت، اور اس سے زیادہ کیا وقت ہوگا کہ آپ کا ایک بیٹا اور اللہ نے لے لیا، تیسری بار بھی لے لیا، آپ اس ٹائم اللہ سے دعا کریں کہ یہ بیٹا آپ کو اللہ واپس دے دے۔ تو جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا آخرت کے لیے سنبھال رکھی ہے، جس ٹائم میرے امتیوں کی بخشش، وہ امتی جن کی بخشش نہیں ہوگی، میں اس ٹائم اللہ سے شفاعت کروں گا۔ کروڑ درود السلام حضور اور اہل بیت پر اور ان کی آل پر کہ جناب رسول خدا ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی دعا، اپنی اولاد کا حق بھی اپنی امت کے لیے رکھ دیا۔ تو جب بھی ذکر آتا ہے، ذکر رسول، ذکر مصطفیٰ، ذکر رحمت للعالمین، تو وہاں پہ میں ایک بات کا اضافہ کرتی ہوں کہ ابھی وقت جو ہے ذکر رسالت مآب کے ساتھ ساتھ فکر رسول کا بھی ہے، کہ ہم فکر رسول کریں کہ رسول کی فکر کیا تھی، رسول کی کن باتوں پہ مذمت تھی، اور رسول آئے کیوں تھے۔ اندھیروں کو مٹانے آئے تھے،
جہالت کو ختم کرنے آئے تھے، سب کو ایک امت کرنے آئے تھے۔ اس ٹائم عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے تقسیم کو ختم کیا، جمع پہ ہمیں اجماع کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اپنے سائن رکھے ہوئے ہیں، اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں، اپنے اپنے موقف کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ بھی ایک، رسول بھی ایک، قرآن بھی ایک، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہوتے مسلمان بھی ایک۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اس وقت فکر رسول کی ضرورت ہے امت کو، کہ امت ایک جگہ پر جڑ جائے، کسی کو کسی حوالے سے یاد نہ کرے، بس ان باتوں پہ اکٹھا ہو جائے جن باتوں پہ ہمارا کانسیپٹ ایک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ قرآن کے بارے میں شاعر بہت خوبصورت بات کرتا ہے کہ ہم پہ لازم تھا کہ آیات خدا کو سمجھیں، ہم پہ لازم تھا کہ آیات خدا کو سمجھیں، ہم نے قرآن کو جزدان بنا رکھا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی اللہ نے معجزے دی، اس میں سے ایک واحد و یکتا معجزہ قرآن کریم ہے۔ بے شک۔ جب موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی کتاب اترتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ سب جانتے ہیں طور پہ جانا پڑتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو بات کرنے کے لیے ایک مخصوص ڈائریکشن کو فالو کرنا پڑتا تھا، مگر رحمت للعالمین کو اتنے اوصاف، اتنے وصف و اتنی رحمتیں دی کہ میرے حبیب آپ اونٹ پہ ہوں گے تو قرآن وہاں آئے گا، اے میرے حبیب آپ بستر پہ ہوں گے تو آیت وہاں آئے گی، اے میرے حبیب آپ مکے میں ہوں گے تو مکی صورتیں بن جائیں گی، یعنی صورت کو بھی منسوب کر دیا جائے گا جہاں پہ آپ موجود ہوں گے۔ اے نبی آپ مدینے جائیں گے تو صورتوں کو مدنی کر دیا جائے گا، اے نبی آپ غزوہ میں ہوں گے تو وہ صورتیں غزوہ میں اتاری جائیں گی، اے نبی آپ غار میں ہوں گے تو وہ صورتیں غار کی بنا دی جائیں گی، یعنی کلام کو ماتحت کر دیا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نبی کی امت ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ ایک مرد کا دیندار ہونا ایک فیملی کے لیے ہوتا ہے، مگر جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو پورا خاندان دیندار ہوتا ہے، نسلوں میں دین جاتا ہے۔ کتنی خواتین کہتی ہیں کہ ہم خواتین ہیں، ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم خواتین ہیں، ہم فوج میں نہیں جا سکتے، ہم خواتین ہیں، ہم تبلیغ نہیں کر سکتے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت کر دیں گے تو معاشرے کو ایک بہترین انسان مل جائے گا۔ اپنے بچے کو یہ نہ بتائیں، یہی فکر رسول آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ اپنے بچے کو یہ نہ بتائیں جو ہمارے نبی نے ہمیں تبلیغ کری کہ آپ پہلے انسان ہو، انسانیت کا سبق۔ 40 سال آپ نے اپنے کریکٹر سے انسانیت کا سبق دیا، 23 سال آپ نے نبوت کے بعد اسلام بتایا۔ 40 سال کا کریکٹر بتانا یہ تھا کہ پہلے انسانیت سیکھ لیں۔ انسان تمام جگہ پر پیدا ہوتے ہیں، انسانیت کہیں نہیں ہوتی۔ تو ابھی ہمیں فکر رسول پہ جانا ہے، ہمیں رسالت مآب کی فکر کو سوچنا ہے کہ جس طرح سے بھی آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے اپنے دل کو فکر رسول میں رکھنا ہے، کیونکہ لوٹ کر ہم نے اللہ اس کے رسول کے پاس جانا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اینا طاہر آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے نا خدائی کی، خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، ازل کے روز جس کی دھوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جو قسمت کے لیے مقسوم تھی وہ 12ویں شب ہے، جہاں بھی جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان کتنا اپنی نادانی پہ روتا تھا، باہر سو نغمہ صلی اللہ ہو جا فضاؤں میں، خوشی نے زندگی کی روح دوڑا دی فضاؤں میں، خلیل اللہ نے جن کے لیے حق سے دعائیں کی، ذبیح اللہ نے وقت ذبح جو التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا،
فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، مبارک ہو شہی ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہی ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً اعلی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، میرا سر ہو تیرا در ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً حبیبی کا خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک الخلق کلہم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جانے بریک پہ واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید مسکراتی صبح میں، جہاں پر ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا رہے ہیں، اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے سیدہ امامہ نے، جو کہ نعت خواں ہیں۔ السلام علیکم، ویری وارم ویلکم آپ کو، اور ساتھ ہی ساتھ خوش آمدید۔ آپ کی طرف آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ابھی ہم جو ہے مسز شاہ صاحبہ جو بیٹھی ہیں، ہم اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہ رہے ہیں جتنا آپ سے ہم لے سکتے ہیں علم وہ ہم لے لیں۔ اچھا، ابھی تو آپ نے ماشاءاللہ قرآن کا نزول اور وہ بڑی اچھے انداز میں بیان کیا۔ اب میں بات کروں گی، ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا ہے، اور ہم جو ہماری سمجھ بوجھ ہے، جو کم عقلی ہے یا کیا کہوں میں، اس کے مطابق جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں کوششیں وہ کرتے ہیں۔ یہ جو سلسلہ ہوتا ہے، میلاد کا سلسلہ رکھتے ہیں لوگ اپنے گھروں میں، نعت خوانی ہوتی ہے اور
اچھے کھانے پکتے ہیں، اہتمام ہوتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، سب بہت اچھی بات ہے. اس کا اپنا ایک وہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں کہیں خدا نہ خواستہ کم ہے. اپنی اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کہیں اس میں روح تو نہیں مر جاتی جو اس کی روح ہے ربیع الاول کی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں وہ کم ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے؟ جی ماشاء اللہ آپ نے وہی بات کی جیسے میں نے کہا نا کہ ذکر رسول تو تمام جگہ ہے، فکر رسول نہیں ہے. یہ اسی بات سے کنیکٹ ہے. دیکھیں یہ محبت کا اظہار ہے، کیونکہ محبت میں انسان کو اسپیس ہوتی ہے کہ وہ جس طرح سے بھی محبت میں اندھا انسان، اچھی بات ہے. آپ محبت میں گھر سجائیں، آپ حلوے بانٹیں، آپ نذرانے بانٹیں، آپ چیزیں دوسروں کی ہیلپ کریں، بہت ساری چیزیں ہیں. کیونکہ انسانیت محبت کا درس ہی رسول اللہ کی ذات تھی. یہی تھی. مگر یہ بات جو آپ نے کہی فکر رسول کی طرف ہی آؤں گی میں، کہ جناب رسول خدا کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، کہ رسول اللہ کو رول ماڈل بنایا جائے، ان کی کریکٹر کو دکھایا جائے، ان کی عادت و اعتبار کو دکھایا جائے. ہم نے ان کی سنتوں کو تو چھوڑ دیا، ان کی ذات سے محبت کے چرچے میں لگ گئے. چرچا بھی کریں آپ، محبت بھی کریں، گھر بھی سجائیں، مگر یہ تو ایک 10-12 دن کی کیفیت ہے. جی اصل جو اس کی روٹس ہیں، جو اس کی روح ہے، جو اس کی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ اندھیرے کو ختم کیا جائے، جہالت کو مٹایا جائے. ہم اس جہالت سے نہیں نکل سکتے ہیں. دراصل المیہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو عبادات تک محدود کر دیا ہے، کہ دین کا مطلب نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، حج پہ جانا اور فطرہ زکوٰۃ حج، یہ چیزیں. اصل میں دین انسانیت تھا. روز مرہ کی روٹین، جس طرح سر میں تیل لگانا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے لین دین کرنا سنت ہے، گھر سے باہر جاتے وقت بسم اللہ پڑھنا سنت ہے. یہ بہت ساری ایسی سنتیں ہیں، وضو کرنا سنت، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مگر ایک وہ سنت ایسی ہے جو 24 گھنٹے ہے، ہم اس سے دور ہیں. ہمیں تمام سنتیں یاد رہتی ہیں کہ بیٹھ کے پانی پینا یاد کہ سنت ہے، کسی سے ملتے وقت سیدھا ہاتھ ملانا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے. ایک سنت جو جناب رسول خدا نے 24 گھنٹے کر کے دکھائی وہ ہے اخلاق حسنہ. اللہ کے نبی کا اخلاق کہ آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو اخلاق، آپ کی عادت و اعتبار اور اخلاق بھی وہ جو آپ کے اندر کی رونمائی کرے. کیونکہ آج معاشرے میں کافی حد تک ہم ایک ڈپلومیسی طریقے سے پازیٹیو ہوتے ہیں. اگر باس سے ہمارا تو امپلائر تھوڑا سی دیر کے لیے پازیٹیو ہوگا کہ مجھے بننا ہے اس کے لیے مخلص. اگر کوئی اسسٹنٹ ہے تو وہ اپنے آنر کے لیے ہوگا، اگر کوئی ٹیچر کے لیے اسٹاف ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں وہ عارضی ہوں گے. اللہ کے نبی نے مکمل زندگی میں ضابطہ حیات بتا دیا کہ یہ وہ سنت ہے جو دن میں 5 ٹائم نماز کی طرح نہیں، سال میں ایک بار حج کی طرح نہیں، 30 روزوں کی طرح نہیں، بلکہ 24 گھنٹے آپ پہ فرض ہے کہ آپ ماں باپ کے ساتھ اخلاق میں ہوں، آپ بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاق میں ہوں، آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ اخلاق میں ہوں، آپ اپنے گرد و نواح اپنے معاشرے میں، کیونکہ معاشرہ بنتا ہے فرد سے. مگر آج کل افراد کیا کرتے ہیں؟ ہمیں دوسروں کا حال پتہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ تو یہ حشر ہوگا، اس کا انجام تو ایسا ہوگا، اس کی قبر میں تو کیڑے پڑیں گے. ہمیں تمام کا پتہ ہے ماں سوائے خود کے، ہمیں خود کا نہیں پتہ. اگر انسان اپنی اصلاح میں لگ جائے اور اپنی ہی اگر برائیوں کو سوچنا شروع کر دے تو شاید مجھے نہیں خیال کہ اتنا وقت بچے گا کہ وہ دوسرے کے کسی نقص کو دیکھ سکتا ہے. بے شک بالکل ایسا. اللہ کے نبی کی سب سے بڑی اعلیٰ اور عرفہ سنت جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی آیت آتی ہے کہ آپ کے اخلاق خلق عظیم پر فائز ہیں. اخلاقیات کی سنت ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے، کیونکہ اخلاقیات کے لیے آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اپنے آپ کو بس صرف محدود کرنا پڑتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی صبر کرنا، صبر کی مثال ہم نے صحیح سمجھی ہی نہیں. صبر یہ نہیں ہے کہ آپ بیمار ہیں آپ چپ چاپ لیٹ جائیں، آپ کو کسی نے ستا دیا آپ اس سے بدلہ نہیں لے سکتے تو صبر کر لیا. نہیں، آپ تمام دسترس رکھتے ہیں، آپ قوت رکھتے ہیں بدلہ لینے کی، آپ جواب دینے کی قوت رکھتے ہیں، اور تب بھی آپ جواب نہیں دے رہے تو یہ صبر ہے. یہی اخلاق ہے. کسی کی غلط بات کو برداشت کرنا ہی تو اخلاق ہے. آپ نے پیار سے بات کر دی، آپ اچھے سے رہے، اپنے اسٹاف، اپنے کلائنٹ، اپنے اسٹوڈنٹس اچھے رہے. یہ اخلاق چھوٹا ہے. بڑا اخلاق کہاں ہے؟ جہاں پہ آپ ایریٹیٹ ہوئے، جہاں پہ آپ کو برا لگا، سیلف ایگو آپ کی ہرٹ ہوئی، وہاں پہ آپ نے صبر اور بہت ہی اخلاق کا مظاہرہ کیا. یہ ہے اعلیٰ اخلاق. تو ہمارے معاشرے میں ہر شعبے کے اندر اس ٹائم ضرورت ہے، وہ اسکول ہوں، مدارس ہوں، اکیڈمیز ہوں، چینلز ہوں، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پیپر میڈیا ہو. ہمارے یہاں فقدان ہے اخلاقیات کا. معذرت کے ساتھ ایک بات آپ کے چینل کے تھرو کہنا چاہتی ہوں کہ قرآن میں یہودیوں کا جیسا ذکر آیا تھا وہ عین ویسے ہی ہیں، ویسے ہی جیسا یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا تھا. مگر مسلمان قوم بالکل بھی ویسی نہیں ہے جس قوم پر یہ قرآن اترا. تو قرآن کا جو مین مقصد ہے، اگر کبھی غور کوئی کرے، اور جو لوگ غور کرتے ہیں، پورے قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اس میں سے فقط 500 احکامات کے لیے اتری ہیں. باقی کی تمام تر 6000 جو آیتیں ہیں وہ اخلاقیات کے لیے ہیں، حقوق العباد کے لیے ہیں. اپنے بچوں کو یہ نہ بتائیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، وکیل بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، ایروسٹس بننا ہے، آپ نے پائلٹ بننا ہے، وہ سب بعد میں بن جائے گا. آپ نے ایک بہترین انسان بننا ہے.
بے شک اگر وہ بہترین انسان بن گیا، معاشرے کے ہر شعبے کے اندر آپ کی عزت رہے گی. کہ کتنے کمال ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر آپ کے والدین کی تربیت کو بہترین کہتے ہیں، بے کہ آپ کی والدین کی تربیت کو جو ہے خوبصورت کہتے ہیں، آپ کے والدین کی تربیت کی تعریف کرتے ہیں. آپ کا پہلا جو تعارف ہوتا ہے وہ آپ کا نام نہیں ہوتا، وہ آپ کا کردار ہوتا ہے. بے شک بے شک ایسے ہی. کچھ بھی نہیں اگر تو صاحب کردار نہیں تو فلاں ابن فلاں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں. انسان کو اس ٹائم کریکٹر کی ضرورت ہے کہ اپنے کریکٹر کو ایسا تو کر لیں جو جناب رسول خدا کا لگے، کہ جب امت ہی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے. سبحان آپ اللہ. کو بے سنتوں شک کو روٹین میں شامل کرنا پڑے گا. سب سے پہلی سنت اخلاقیات، دوسری پہلی سنت برداشت. اللہ کے نبی نے نبی ہو کر پتھر کھائے ہیں. اللہ کے نبی نے نبی ہو کہ نبی آخر الزمان جن پہ فرشتے درود بھیجتے ہیں کہ قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی. اتنی ویلیو تو کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، تو میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ہمیں تو ان چیزوں کا سامنا بھی نہیں ہے. انہوں نے پتھر کھائے، انہیں گھسیٹا گیا، انہیں لہو لہان کیا گیا. اس کے باوجود جبریل امین زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتا اگر آپ حکم دیں، یعنی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ اپنے حبیب سے اتنا محبت کرتا ہے، اتنی عزت دیتا ہے کہ اللہ جبریل امین سے فرماتا ہے کہ جبریل امین کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر آپ حکم دیں دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، زمین و آسمان کو ایک کر دیا جائے، ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. یا رسول اللہ آپ کے پاس آفر ہے، ہر نبی کئی نبی اپنی امت سے عاجز آئیں، آپ بھی اگر عاجز ہیں تو آپ بتائیں ان کو نیست و نابود کر دیا جائے. آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت نہیں. کیا وہ لوگ مسلمان تھے؟ وہ دین سے دور تھے، مگر اللہ کے نبی نے اخلاق کی اعلیٰ مثال طائف میں بھی بتائی. تو اس ٹائم ہمیں اخلاقیات اور سنت رسول جو بہت آسان ہے، ہم ایک اخلاق اپنا لیں، بہت ساری خوبیاں ہم میں آ جائیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. سیدہ امامہ آپ سے گزارش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گل اسر و خطا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے کے تھے خوش کندہ حقا کے تھے خوش کندہ اکی کے امانی را یمانی را یمانی را یمانی را حقا کے تھے خوش کندہ اکی کے امانی را یمانی را یمانی را یمانی را در اشک تو دندان شکا رسانی ز
नाजुक बदनीरा 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 बदनीरा। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंधे रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में, जहाँ पर हम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम हमने किया हुआ है और हमारे साथ मौजूद हैं हिजाब फ़ातिमा। हिजाब फ़ातिमा आपसे गुजारिश करेंगे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। आज आए है मोरे सरकार सखियों, आज आए है मोरे सरकार सखियों। भेजो 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 दुरूदों की हार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। 12 रबीउल अव्वल आया, हमने मिलके मिलाद मनाया। हमने मिलके मिलाद मनाया। नात पढ़ने को हम है तैयार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। और प्यारे नबी जब तशरीफ लाए, जरा जरा दुरूद सुनाए। जरा जरा दुरूद सुनाए। सुन रहे हैं दुरूदों की पुकार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। भेजो 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 दुरूदों के हार सखियों। आज आए है मोरे सरकार सखियों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुभान अल्लाह माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। मिस्टर शाह आपकी तरफ आ जाते हैं, हम चाहेंगे मज़ीद बयान को ही कंटिन्यू किया जाए। ज़िक्र सरकार और फ़िक्र सरकार की बात हो रही थी, तो ज़िक्र सरकार में इसी चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी आज के दिन के तवस्सुल से, कि जहाँ पे खुशियाँ भी मनाई जाती हैं, तमाम चीज़ें की जाती हैं, खाने पकाए जाते हैं, मोहब्बत के इजहार में होता है। आमीन जज़ाकल्लाह। और अब आपकी तरफ आते हैं, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन। आ गई मुस्तफ़ा की सवारी, आ गई मुस्तफ़ा की सवारी। अपने घर को दियों से सजा लो, अपने घर को दियों से सजा लो। दे रहे हैं फरिश्ते सलामी, दे रहे हैं फरिश्ते सलामी। तुम दुरूदों की माला बना लो, तुम दुरूदों की माला बना
لو. اپنے منگتوں کو وہ پالتے ہیں, وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں, وہ بھلا کس کو کب ٹالتے ہیں. صدقہ حسنین اور سیدہ کا آمد مصطفیٰ ہے, عاشقوں آمد مصطفیٰ ہے. دیپ خوشیوں کا ہر سو جلا لو, آ گئی مصطفیٰ کی سواری. اپنے گھر کو دیوں سے سجا لو, دے رہے ہیں فرشتے سلامی. تم درودوں کی مالا بنا لو. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ, واپس آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ بندے رہیے گا. بیک ناظرین, ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام مسکراتے صبح, اور آج ہم منا رہے ہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہنا طاہر آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے, اور میں چاہوں گی آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر اس میں شامل ہو جائیں. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ. حق لا الہ الا اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے. ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی. اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ, دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا, جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا. آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی, ہوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی. آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی کہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ, دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ. جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حق لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور شادیاں خوشی کے بجائے گئے, شاد کے نغمے سب کو سنائے گئے. ہر طرف شور صلی علی ہو گیا, آج پیدا حبیب
خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول، اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی طرف آ جاتے ہیں، چونکہ اجازت کا وقت ہے، میں چاہوں گی کہ ایک اچھا سا پیغام آپ دیکھنے سننے والوں کو دیں۔ جی بالکل، میں اسی حوالے سے ہی جو ہے ایک پیغام دینا چاہوں گی۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ قرآن فرماتا ہے کہ بہترین ہیں وہ لوگ جن کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے۔ دوسروں کے لیے فائدہ مند۔ اس افراتفری کے دور میں ہم کہاں فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور کہاں نہیں ہو سکتے۔ تو المختصر آپ زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں کچھ ایسے کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کا وجود نہ صرف دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آپ کا کیا ہوا کام بہت سارے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جس طرح سے ابھی 14 اگست گزری ہے، کئی لوگوں نے یہ میسج دیے ماشاءاللہ بڑے اچھے دیے کہ جی جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تو اس کی جگہ پاکستان کی سرسبز و شادابی کے لیے درخت لگا دیا جائے، کیونکہ درخت صدقہ جاریہ ہے۔ اچھا، میرا تعلق ایک پلانٹیشن ڈرائیو سے ہے، 61 گروپ جو فروٹ پلانٹیشن کرتا ہے، جو واقعہ کربلا کی یاد میں بنایا گیا اور شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم شجرکاری کرتے ہیں۔ تو آج کے دن میں یہ میسج دوں گی کہ کیوں نہ سرکار کے نام پہ بھی ایک درخت لگا دیا جائے۔ وہی سرکار جنہوں نے ہمیں صدقے کی رحمتیں برکتیں بتائیں، وہی سرکار جنہوں نے ہمیں صدقہ جاریہ کی تعلیم دی، تو کیوں نہ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ایک کہیں پہ بھی اپنے مرحومین کے نام کا، شہدائے کربلا کے نام کا ایک درخت لگا دیں۔ وہ درخت انوائرمنٹ پہ کام کرے گا، آکسیجن پہ کام کرے گا، پولوشن کو دور کرے گا، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی پرندہ گھونسلہ بھی بناتا ہے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو آج کے دن میں کوئی انسان اگر زیادہ بڑا کام نہیں کر سکتا تو ایک چھوٹا سا پودا 250-300 کا لے کے لگا سکتا ہے، تاکہ وہ ایک بہت ساری انسانیت کے لیے اور ہر انسان کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہو جائے، اور آپ اس آیت کا مصداق بھی بن جائیں کہ خیر الناس من ینفع الناس۔ تو اپنے معاشرے کے لیے سوچا کریں، خواہ وہ ایک درخت لگا کے ہی سوچیں کہ ہر گھر کے باہر ایک درخت ہوگا، پاکستان سرسبز و شاداب ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت اچھی گفتگو رہی آپ کی اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، وقت نکالا، ہمارے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نیکی ہم نے کی اپنی جانب سے اس کو قبول کرے۔ یہاں وقت ہوا ہے ناظرین اجازت کا، اور جاتے وقت ایک پیغام بس میں یہی دوں گی کہ سب سے بہترین تحفہ اگر ہم دینا چاہتے ہیں جو بہت آسان ہے، وہ یہی ہے کہ آپ سنتوں پر عمل کیجئے۔ یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب سے بہترین۔ باقی محبت کا اپنا اپنا انداز ہے، ہر شخص اپنے انداز سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو نیک بنائے اور پھر اس کو، ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ کل بھی زندگی حالات میں ساتھ بھی آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے امامہ آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محفل کی نسبت سے کلام ہے میرا۔ اس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے، ختم رسول ہے، حاصل ملک کتاب ہے، اور اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا در پہ بلا لیا، جیسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے،
یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلا العلا بے کمال ہی کشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ